یہ ہے زندگی اور یہ ہے موت۔ جو شخص بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کا دل چیک کرتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے دل کی دھڑکن پتہ چلتی ہے کہ آیا کہ اس کا دل صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں۔ دل کی اونچ نیچ دل کی زندگی ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کی اونچ نیچ آزمائش ہوتی ہے۔ تو زندگی کی آزمائش، تکلیفوں اور پریشانیوں سے کبھی نہیں گھبرائیں، یہ آپ کو زندہ کرنے آتی ہیں، کیونکہ اس دنیا کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ جو ذی شعور روح اس دنیا میں آئے گی وہ ضرور آزمائی جائے گی، اور جو اس آزمائش میں پورا اترے گا وہی جنت کو پا لے گا۔ زندگی کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ایک اسٹریٹ لائن پر چلتے رہیں، خوشیاں حاصل کرتے رہیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ زندگی نام ہی ہے آزمائش، پریشانی، تکلیف اور دکھ کا۔ ان لائنوں کو غور سے دیکھیں، ہے نا ہماری زندگی؟ کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی سکون آتا ہے، اور یہی سب چیزوں سے گزرتے ہوئے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ لائنوں کے بیچ میں جو چھوٹی سی ایک لمبی لائن آتی ہے نا، اس کا مطلب ہے صبر کرنا، کہ جب آپ کے اوپر پریشانی، آزمائش، تکلیف آئے تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب تم پہ کوئی پریشانی آئے تو نماز اور صبر سے کام لو۔ اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ان لائنوں کو دوبارہ دیکھیں، جو ایک دم سے لائن جمپ مار رہی ہے اوپر کی طرف، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کی اچیومنٹ ہے، یہ آپ کی خوشیاں ہیں جو آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جو جتنی آزمائش پہ صبر کرے گا اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ ہر کسی کو اس ٹیسٹ سے گزرنا ہے، تو کیوں نہ اللہ کی رضا کو شامل حال بنا کر اپنی زندگی گزاری جائے۔ میرے پاس ایک سسٹر کا میسج آیا جو بہت پریشان تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ سب کچھ کیسے سیدھا ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو سیدھا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ آزمائش اور پریشانی میں اگر آپ صبر کریں گی تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کریں گے۔ انبیاء کے اوپر بھی، رسولوں کے اوپر بھی آزمائش آئی تو انہوں نے صبر سے کام لیا۔ جب انبیاؤں کے اوپر آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جب انسانوں کے اوپر آزمائش آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک اور مثال کے ذریعے سمجھیں، روڈ پر اسپیڈ بریکرز کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اگر گاڑی بالکل اسموتھ چلتی رہے گی یا تو ڈرائیور سو جائے گا یا سن ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اسپیڈ بریکر کا مقصد یہی ہے کہ ڈرائیور سو نہ جائے، جاگتا رہے۔ تو اسی طرح زندگی میں بھی جو ہکپس آتی ہیں، آزمائش آتی ہیں، اور اس طرح اسپیڈ بریکرز آتے ہیں، تو ان پر انسان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں تکلیف، آزمائش آتی ہی انسان کی بھلائی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ ہم کو دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب بھی کوئی آزمائش ہماری زندگی میں آئے گی وہ کچھ نہ کچھ ہمیں سکھا کے جائے گی۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے اپنے بندوں کی تربیت کرنے کا۔ اسی آزمائش میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا بندہ ہے جو میری ہر فیصلے پر راضی ہے۔ تو پریشانیوں سے گھبرانے کے بجائے اللہ سے صبر مانگیں، اللہ سے سکون مانگیں، ان کلمات کے ساتھ: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔